الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی مقدس کلام پاک کی خدمت کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی مقدس کتاب پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے انسانیت کی ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات اور بہت سارے آخرت کے جو احوال ہے، جنت جہنم کے، ان تمام چیزوں کی تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام مجید کے اندر فرمایا۔ حقیقت بات یہ ہے، اس کتاب کو بار بار ہمیں پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت اخلاص کے ساتھ صحیح تلفظ اور تجوید کی رعایت رکھتے ہوئے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، آن لائن قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ، اچھا اس کے جو فضائل ہیں، قرآن کریم ہم کیوں سیکھیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک ایک مقدس کلام ہے، اس کتاب کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے، سننے میں بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صحیح طریقے سے، صحیح انداز میں قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے گا تو اس کے لیے ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 کے برابر۔ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول، حضور فرماتے میں یہ نہیں کہتا، لا اقول الف لام میم حرف، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ حضور فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو صرف کوئی بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ صحیح طریقے سے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے کم سے کم 190 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہاں، جب ہم صحیح طریقے سے قرآن کریم کو پڑھیں، ورنہ اگر ہم قرآن کریم کو کما حق ہو تلاوت نہ کریں، تجوید کے ساتھ نہ پڑھیں، لحن جلی اور لحن خفی کی مرتکب ہو تو قرآن ہم پر لعنت کرتا۔ اگر ہم قرآن یوں ہی جیسے تیسے کر کے پڑھیں گے تو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ہم پر لعنت بھیجے گا۔ اس سلسلے میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں قرآن ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ لحن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے لحن جلی، ایک ہے لحن خفی۔ لحن جلی یعنی بڑی غلطی، لحن خفی چھوٹی غلطی۔ بڑی غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لحن جلی کا مطلب بڑی غلطی، جیسے آپ زبر کی جگہ پر پیش پڑھ دیا، کہیں کسی حرف کو بڑھا دیا یا گھٹا دیا، جہاں ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت کی جگہ پر انعمت پڑھ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ کون سی غلطی ہے؟ لحن جلی۔ اسی طریقے سے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ونحر کی جگہ پر ونحر پڑھ دیا۔ ونحر یعنی آتا ہے فصلی لربک ونحر، اپنے رب کے نام پر نماز پڑھو، قربانی کرو۔ ونحر کے بجائے ونحر پڑھ دیا تو اس کے معنی بدل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ لحن جلی ہے۔ اسی طریقے سے قلب کے معنی آتا ہے دل، دل، قلب
بڑا قوف سے. اگر بڑا قوف کو چھوڑ کر اس نے کاف پڑھ دیا کلبن، تو کلبن کے معنی آتا ہے کتا. ضرورت ہے قرآن صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسان فرمائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تمہیدی ہیں. انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سب سے پہلے تختی پڑھائیں گے. حروف تہجی جسے کہتے ہیں، حروف تہجی یہ 29 ہے، اور ان 29 حروف میں 17 مخارج ہے. مخارج یہ مخرج کی جمع ہے. مخرج کی جمع ہے، مطلب کون سے حرف کہاں سے نکلتے ہیں، حروف نکلنے کی جگہ، اس کو مخرج کہتے ہیں. الف سے یا تک اگر ہم نے صحیح کر لیا تو انشاءاللہ قرآن ہمارے لیے بہت آسان ہے. سب سے پہلے حروف کو پہچانیں، الف سے یا تک صحیح کریں، اور سب حروف پر نہیں، چند حروف جس پر زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے، جیسے سا ہے، سا، جیم، ح، خ، اسی طریقے سے ضاد، ظا، ذال. ان حروف میں فرق ہے، مخارج میں فرق ہے. عین، عین، چند حروف ہے جس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہم قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں، صحیح طریقے پر ہم پڑھ سکتے ہیں. پڑھیے میرے ساتھ، حروف کی ادائیگی تلفظ صحیح کریے. پڑھیے. الف، الف، الف. الف، الف کا مخرج ہے منہ کے اندر کا خالی حصہ، جوف دہن کہتے ہیں. الف. الف، با، با، با. با، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ. تری والا حصہ سے مطلب منہ ہونٹ بند کرنے کے بعد، دیکھیے میرا ہونٹ بند ہے، یہ جو حصہ دکھائی دیتی ہے ہونٹ بند ہونے کے بعد، تو یہ خشکی والا حصہ، یہاں سے میم نکالتے ہیں، میم. ہاں میم. اب با کا مخرج کیا ہے؟ جب ہونٹ کھلا رکھیں گے، یہ جو حصہ دکھائی دے رہی ہے تری والا حصہ، یہاں سے با نکلتا ہے. با، 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 با. با، تا، تا، تا. تا، تا کا مخرج یہ ہے زبان کی نوک، ہے نا، یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ یہاں لگتا ہے. تا، تا، تا. تا، سا، سا، سا. سا، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. سا، سا، سا. سا، سا کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے کنارہ. سا، جڑ سے تا نکلتا ہے اور کنارے سے سا. سا، زال اور وا تینوں کا مخرج ایک ہے، جس طریقے سے تا، دال اور تو کا مخرج بھی ایک ہے. سمجھے؟ تو سا ہو گیا. جیم، جیم، جیم. جیم، جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ زبان ہے، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو لگاؤ. جیم. جیم، یہاں سے 3 حروف نکلتے ہیں، جیم، شین اور یا. تو جیم. جیم، ح، ح، ح کا مخرج ہے حلق کا درمیانی حصہ. میں بورڈ پر لکھ کے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، کل سمجھاتا ہوں، آج اتنی بات سمجھ لیں. ح، 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 ح. ح، خ، خ، خ. خ، دال، دال، دال. دال، میں نے بتایا تھا تا کا مخرج جیسے ہے نا، جس طرح تا ادا کیا تھا نا، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ، تا، وہیں سے دال نکلے. دال، دال، دال. دال، اب دال. دال، دال کا مخرج جیسے سا کا مخرج نکالا نا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا کنارہ، اوپر کے دانتوں کے کنارہ، کنارہ، اس کو وہاں سے نکالو. دال، دال، دال. دال، ایک ہے دال اور ایک ہے دال، دال. رو، 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 رو. رو،
را زا، زا زا سین صاد، یہاں سے بھی 3 حروف نکلتے ہیں، تینوں کا مخرج ایک ہے. زبان کی نوک اوپر نیچے دونوں دانتوں کے بیچ میں جب زبان لگائیں گے نا تب ایک سیٹی سی آواز آئے گی، تو وہاں سے زا سین صاد تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے. پڑھیے زا 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 سین 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 شین شین شین. شین شین کا مخرج جیم کا مخرج کی طرح. جیم کا مخرج کیا تھا؟ زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، وہاں سے 3 حروف نکلتے ہیں، جیم شین اور یا. پڑھیے جیم جیم جیم. جیم اسی طریقے سے شین. شین شین کا مخرج سمجھ میں آیا نا؟ زبان کے بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. صاد، صاد اس حرف کو ذرا پور پڑھیں گے، موٹی آواز سے پڑھیں گے. صاد 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 ضاد 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 طا قا طا. قا تو کو بھی پور پڑھیں گے. یہ 7 حروف ہے. خص ضغط نقص آئے گا، بعد میں آئے گا انشاءاللہ سمجھاؤں گا. یہ 7 حروف اس کو مستعلیہ کہا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ہر حال میں پور پڑھتے ہیں. اس میں سے یہ ہے طا تا طا، تا لیکن مخرج وہی ہے، تا دال تو، تینوں حروف ایک ہی مخرج سے نکلتا ہے. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ، یاد کر لینا اس کو، بار بار سنو پڑھو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تا دال تو کا مخرج، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ جڑ. تو تا لا، ضا لا کا مخرج بھی آ چکا ہے. ذال کا مخرج ایسے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کا کنارہ. سا ذال ضا تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. اچھا ضا ہو گیا، سا ذال ضا تو ضا. اس کے بعد عین، عین عین کا مخرج بھی ایک ہی ہے. آ گیا حلق کے درمیانی حصہ، عین اور حا. حا کا مخرج جہاں سے ہے اور عین کا مخرج بھی وہیں سے نکالیں گے. عین 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 غین 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 عین 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 غین غین فا فا فا. فا دیکھو اوپر کے دانت کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کی تری والے حصہ سے لگاؤ. فا 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 فا. فا منہ بگڑ کے ایسے مت کرو، فا نہیں، فا 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 فا. فا قاف قاف قاف. قاف قاف کہاں سے ادا کریں گے؟ اس کو زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے. قاف. قاف زبان ہماری جو زبان ہے، زبان کی جڑ کہاں ہے نا؟ زبان کی جو جڑ ہے اس کے مقابل اوپر کے تالو سے لگاؤ اور پڑھو بلند آواز سے. قاف 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 قاف. قاف کاف کاف کاف. کاف کاف کا مخرج زبان کی جڑ سے ذرا نیچے ہٹ کر وہاں سے کاف نکالیں گے. کاف کاف کاف. کاف لام، لام بہت آسان ہے، اس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں. لام. لام میم، میم میں نے ابھی بتایا تھا میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے. میم 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 ایسے نہیں ہوگا، میم میم میم. میم دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے میم نکالیں گے اور دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے بتاؤ تری والے حصے سے با. با ہاں، با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری والا حصہ اور میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی والے خشکی والے حصے سے. پڑھو میم میم نون 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 نون. نون واو واو واو. واو واو کا مخرج بہت آسان، دونوں ہونٹ جب کہ تمام نہ ملے، دونوں ہونٹ جبکہ تمام نہ ملے. پڑھو واو 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 واو. واو
ہا 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 حمزہ حمزہ یا. یا. یہ 29 حروف ہیں. ان میں سے یہ مخارج کسے کہتے ہیں؟ یعنی حروف کے نکلنے کی جگہ. ہم ہر حرف کو کہاں کہاں سے نکالیں گے. تو الف سے یا تک اگر ہم صحیح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ قرآن ہم صحیح پڑھیں گے. تو قرآن کو صحیح اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ضروری ہے حروف کے مخارج اور اس کے تلفظ، اس کے ادائیگی ہماری صحیح ہو. ٹھیک ہے، بس آج یہاں تک سبق ہے. کل مجھے سناؤ الف سے یا تک، ایسے سنانا ہے. الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا.